ليس مصروفا عنه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهبت سيئاته عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وادعاء به صديقا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور ومثله مفترات ودور من استغفار من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي عليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبلغون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدث ما سمعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينات من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به والعذاب فالنار موعده فلا تقولن بهذه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم في الآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كانوا لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستهزئون السماء وما كانوا يكسبون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يكسبون لا جرم عنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفارقين كالأعمى والأصم والبصر والسمع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ये या तज़िरुन 11वां पारा है और अब सूरह हूद ये 11वीं सूरत है जो शुरू हो रही है।
ہود حضرت ہود علیہ السلام کی مناسبت سے ہی اس صورت کا نام موسوم ہے، انہی کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ صورت نازل ہوئی، یعنی کہ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا۔ پہلے 2 رکوعوں میں دیکھا جائے تو حسب سابق بڑے مؤثر پیرائے میں جو ہے نا کفار کے سامنے اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، وحی، رسالت وغیرہ کا ذکر ہے۔ پھر آگے جو ہے نا وہ واقعہ وغیرہ بھی ہے۔ تو سورہ ہود مکی ہے اور 123 آیات 10 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، اس کے ابتدائی 2 رکوع پڑھیں، پہلا اور دوسرا۔ الف لام را یہ معنی حروف مقطعات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رسول جانتے ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم بنائی گئی ہیں۔ محکم یعنی کہ جو فیصلہ کن ہے نا، فیصلہ کرنے والی ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کی تفصیل اس کی طرف سے بیان کی گئی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، ہاں بے شک میں اسی اللہ کی طرف سے تمہیں جہنم سے ڈرانے والا اور جنتی خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو۔ ثُمَّ يَتُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ وقت موت تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل خیر کرنے والے کو اس کا ثواب زیادہ دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم رائے حق سے منہ موڑ لو گے تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑا ہولناک دن کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، ہاں جی، تمہیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، یاد رکھو بلا شبہ وہ لوگ اپنے سینوں کو جھکا لیتے ہیں تاکہ اس اللہ سے اپنے عمل چھپا سکیں۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، آگاہ رہو کہ جس وقت لوگ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں، يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اس وقت بھی وہ اللہ سب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہاں تک کہ اللہ تو دلوں کے راز بھی خوب جانتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہی ان کے رہنے سہنے اور ان کے دفن ہونے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ واضح کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو فی 6 ایام 6 دن میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لوگوں سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کفار ضرور کہیں گے یہ قرآن تو إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان کفار سے کچھ مدت تک عذاب کو مؤخر کر دیں تو یہ ضرور کہیں گے لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، خبردار، الا خبردار، جس دن یوم عذاب ان پر آئے گا تو ان سے ٹلے گا نہیں۔ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑائے کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا مزہ چکھا کر پھر اس سے وہ نعمت چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ بڑا ہی نا امید ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ، اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچے، اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچائیں نا، تو تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتوں کا مزہ چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي،
کہ مجھ سے تکالیف دور ہو گئیں. انہ لفرح فخور، یقیناً وہ انسان بڑا ہی اطرانے اور فخر کرنے والا ہے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو صبر اور نیک کام کرتے ہیں. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، انہی لوگوں کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. فلعلک تارک بعض ما یوحی، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں میں سے بعض کو بیان کرنے سے چھوڑ دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے نا، ہم آپ کی طرف وحی کیے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ اس میں سے کوئی آپ حکم چھوڑ دیں. وضائق بہ صدرک، اور ان کفار کی اس بات پر آپ کا دل تنگ ہو رہا ہو کہ وہ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، کہیں گے کہ اس نبی پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا. تو اگر فرشتہ ہوتا پھر تو تمہاری پھینٹی پکی تھی، پھر تو ڈنڈے اور کوڑے تمہیں بات بات پہ بغیر دکھے پڑتے. ایک تو ہے نا دکھے، کیونکہ فرشتہ دکھتا نہیں ہے، پھر اگر فرشتہ ہوتا پھر تو تمہاری حالت ٹائٹ ہو جاتی. خود اپنے پیروں پہ کلاڑا مارنے والی حرکت ہے. انما انت نذیر، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، سن لیجئے آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز ہی پر اختیار رکھتا ہے، اللہ کی اختیار میں ہر چیز ہے، اللہ ہر چیز پر وکیل ہے. ام یقولون افطرا، کیا یہ کفار کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ. قل، آپ کہہ دیجئے، فأتوا بعشر سور مثلی، پھر تم بھی جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ. مفتریات، گھڑ کے لے آؤ، تمہیں کون روک رہا ہے، کس طاقت نے تمہیں روکا. وادعوا من استطعتم، اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنی مدد کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پکار لو، بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم انہی معبود سمجھنے میں سچے ہو، انہی کو جن کو تم سمجھ رہے ہو معبود ہیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پھر اگر وہ خود ساختہ معبود تمہاری بات کا جواب نہ دیں تو جان لو کہ قرآن یقیناً اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے. انزل بعلم اللہ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اس اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس اے لوگو کیا تم مسلمان ہوتے ہو. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں ہم انہیں اسی دنیا میں ہی ان کے اچھے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، اور اس دنیا میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کمایا تھا. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، سب ضائع ہو گیا اور جو یہ اعمال کرتے تھے سب برباد ہو گئے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی واضح دلیل پر ہو نا، بینہ دلیل کو کہتے ہیں من ربی، اپنے رب کی طرف سے، اور اس کے بعد وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اللہ کی طرف سے ایک گواہ قرآن کریم بھی آ جائے. شاہد یعنی کہ قرآن کریم. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی رہنما اور رحمت رہی ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ رحمت والی ہو وہ. تو اولئک یؤمنون بی، گمراہ ہو سکتا ہے یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ یہ یوں سمجھانے کے لیے بولا، جب اتنی دلیلیں موجود ہیں پھر کوئی گمراہ ہو سکتا ہے کیا. تو اولئک یؤمنون بی، یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس قرآن کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. موعد کہتے ہیں نار تو آگے، اور موعد اس کا ٹھکانہ ہے، ہو اس کا. فلا تکو فی مریۃ من، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں کسی قسم کا شک نہ کریں، ٹھیک ہے. انہ الحق، یقیناً یہ قرآن حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، پھر بھی نہیں مانتے بات. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا،
اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، کذیبہ جھوٹ۔ اولئک یعرضون علی ربہم، ایسے لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ فرشتے کہیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، کوئی بھی نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں دین میں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ دنیا میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، ڈبل۔ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ کفر اور حسد کی وجہ سے حق بات نہیں سنتے تھے۔ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ، اور نہ ہی خود سیدھی راہ دیکھ سکتے تھے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنا نقصان کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے اللہ پر گھڑ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، افطرا یعنی کہ گھڑ رکھنا، اپنی طرف سے بنا لینا، افطرا کر لینا، من گھڑت۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، بے شک یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور اپنے رب ہی کے آگے واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے ہی کے آگے جھکتے رہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یقیناً وہی جنت میں جانے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، ان دونوں گروہوں یعنی کفار اور مسلمانوں کی مثال ایسی ہے، کل اعمیٰ، جیسے ایک آدمی اندھا ہے، والاصمی بہرا ہو، والبصیری اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہے، والسمیع اور سننے والا بھی ہو۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک اندھا بہرا آدمی اور ایک دوسرا دیکھنے والا بھی اور سننے والا بھی، یہ دونوں ایکول برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ تو فرمایا افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم اس مثال سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ چونکہ یہ بالکل واضح اور آسان مثال ہے کہ جیسے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ مثال کس کی ہے؟ کافر اور مسلمان کی۔ تو کافر وہ ہیں جو اندھے ہیں اور بہرے ہیں، بن گئے اندھے بہرے، اور مسلمان وہ جو ہیں جو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صدق اللہ العظیم۔